اب اس پر غور کرنے کے لیے ہم اس واقعے کو تازہ کریں، وقت نہیں ہے، اس واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹے کا واقعہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ایک کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم باپ کو دیا گیا، بیٹے بھی تیار اور باپ بھی تیار۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہاں کیا جذبہ تھا، کیسا مرحلہ تھا، کون لوگ تھے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوئے، کتنی چوں چرا کی، دل کے جذبات کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ ایک باپ کو کہا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اپنے وہ بیٹے کو کاٹنا، ذبح کرنا ہمارے لیے نہیں صحیح، لیکن اس کی جگہ آپ تصور کیجئے کہ آپ کی کوئی محبوب سے محبوب چیز ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے پوری زندگی میں محنت مشقت کر کے، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ آپ کہیں گے کہ زندگی کی پوری کمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اس سے پہلے اولاد نہیں تھی، حضرت اسماعیل ملے اور پھر ان کے گلے پہ چھری پھیر دینے کے بعد حضرت اسحاق اور پھر ان کے آگے حضرت یعقوب کے ملنے کی بشارت ملی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کے آخری وقت میں دنیاوی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی پونجی آپ کا بیٹا تھا، کہا قربان کر دو۔ کتنا چوں چرا کیا، کتنے سوالات اٹھائے، بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا ہے، بچہ ہے اس کو کیا ماروں، اور ایسا کوئی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہیں کیا۔ اللہ کا حکم ہے، مان لینا ہے، اور مان بھی گئے، لٹا بھی دیا، چھری پھیرنے لگے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کے ذریعے جو حکم دیا گیا تھا وہ سچا کر دیا، اس کے بدلے میں ایک عظیم فدیہ دیا گیا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہم اپنی انتہائی کمتر چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کتنے مقامات ہیں ہمارے گرد پیش میں، غربا، مساکین، یتیم، جہاں اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد کرو، تیار ہیں ہم تو حرص و لالچ کے ایسے دیوانے ہیں کہ سگے بھائی بہن کے حصے اور حقوق پر ہماری نگاہ بد ہے، ان کا حق مارنا چاہتے ہیں۔ ہم قربانی کر کے ڈھونگ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی کا اصل روح اور مقصد اگر ہمارے دل و دماغ میں سرایت کر جائے تو ہماری زندگی گھریلو جھگڑوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائے، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لے، جانوروں پہ اللہ کا نام لینا قرآن کہہ رہا ہے کوئی معمولی سیدھی سادی بات ہے، ہم اس کو سرسری لیتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے قربانی کرنا، اللہ کا نام لیا جائے، جانوروں پر اللہ کا نام، یہ میں کہنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح شام میں اللہ کا ذکر کیا جائے، غم تکلیف ہو تو اللہ کا ذکر کیا جائے، حج میں دعا ہی دعا، نماز میں دعا ہی دعا، اذان میں اللہ کی تکبیر اور لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، ہر جگہ اللہ کا ذکر، ہر جگہ اللہ کا ذکر۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کیوں ہے؟ دین فطرت ہے نا اسلام، اللہ کی ذات حکیم ہے نا، کوئی حکم بلا وجہ نہیں دیتا نا۔ کتنے مقاصد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح شام 5 مرتبہ اذان کے کلمات بلند کر کے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں وہی معبود برحق ہے، گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیوں بار بار دہرایا گیا؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ رچا بسا دیا جائے، اللہ کا نام اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بیٹھ جائے تو رسول کی شریعت کو اختیار کرے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے، جا کے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو روز تازہ کریں، یہ جانے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے نام کر دیں۔ ہم سب عبادت اب رسم کے طور پر کرتے ہیں، ذکر رسم کے طور پر ہے۔ ہمارے یہاں صرف دنیاوی فائدے، تجارت کی طرح نفع جیسے بتایا جاتا ہے نا، تو لوگ یہاں بھی جو ہے دھندا کر رہے ہیں، یہ کریں گے تو اللہ یہ دے گا، اور آخرت و آخرت کس نے دیکھی؟ دنیا دیکھتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت فضیلتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہیں،
بتانا پڑتا ہے فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوگی، ظہر پڑھیں گے تو فلاں بیماری سے، اثر پڑھیں گے تو فلاں سے. کہاں ہے؟ لوگوں نے بنا دیا. کیوں؟ قرآن حدیث میں جو فضیلتیں ہیں وہ کم ہیں. ہاں کم ہیں، ان کو کم لگتی ہے. جنت کی قیمت نہیں ہے، آخرت کا حقیقی یقین نہیں ہے، ایمان اور توحید کی حقیقی روح دل و دماغ میں نہیں ہے.